ارکان اسلام کیا ہے اور وہ کتنے ہیں اور وہ کون کون سی ہیں جو مذہب اسلام کی بیسک بنیادی چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم، یہ نہیں پتہ ہے کہ ارکان اسلام کیا ہے اور ارکان اسلام کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سے سیاست کے بارے میں سوال کرو تو پوری داستان بتا دے گا، راجنیتک کے بارے میں سوال کرو تو ساری خبریں بتا دے گا، اور ہمارے سماج میں نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ کرکٹ کے بارے میں کہ آج کون سی ٹیم جیتی ہے، یہ بھی بتا دے گا کہ آج انڈیا کی ٹیم جیتی ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم ہار گئی ہے، اور یہ ٹیم اتنے رنوں سے آگے چل رہی ہے اور یہ ٹیم اتنے رنوں سے پیچھے چل رہی ہے، یہ بھی بتا دے گا۔ پورا بتا دے گا کہ فلم کی ہسٹوری، اور آج کے اس نوجوانوں سے یہ سوال کریں فلم کے بارے میں تو یہ بھی بتا دے گا کہ فلم کی ہسٹوری یہ تھی وہ تھی، اس فلم کا ہیرو یہ تھا وہ تھا، اور اس فلم کی ہیروئن یہ تھی وہ تھی، یہ بھی بتا دے گا، ساری خبریں ساری چیزیں بتا دے گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی جو بیسک نالج ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ آئیے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ بنیاد جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بنیاد اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اور آپ دنیا کے اندر جب کوئی عمارت بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عمارت جتنی مضبوط ہوگی اتنی کبھی زیادہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمارت بھی مضبوط ہوگی، اور اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ کی عمارت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہو، کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ بنیاد کے اوپر جتنی ہی اونچائی کریں گے وہ مضبوط کے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر شہادت مضبوط ہے تو آپ جتنے نیک اعمال کرتے چلے جائیں آپ کے اعمال قبول ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اس بات
بات کو یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر آپ شہادتین میں مضبوط نہیں ہے، یعنی آپ اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مانتے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہو، تو آپ کتنا ہی نیک اعمال کر لے تو آپ کے نیک اعمال برباد کے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران کے اندر، اے میرے بندو اگر کل قیامت کے دن تم میرے بارگاہ میں یہودی بن کر آئے، میرے پاس نصارہ بن کر آئے، میرے پاس بودھسٹ بن کر آئے، اور چاہے نیکیوں کا انبار ہی نہ کیوں کھڑا کر دو، چاہے تم کیوں نہ نیکیوں کا تمہارے پاس پہاڑ کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارے پاس شہادتین مضبوط نہیں ہے، تم اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مانتے ہو، تم لا الہ الا اللہ کی اقرار نہیں کرتے ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول تسلیم نہیں کرتے ہو، تو آپ کی نیکی کل قیامت کے دن برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کرنا ہوگا، اللہ کو ایک ماننا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا رسول تسلیم کرنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین بھی بارش برساتا ہے اور فلاں بابا بھی بارش برسانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین بھی اولاد دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی بیٹا بیٹی دیتا ہے تو فلاں بابا بھی اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے تو فلاں بابا بھی روزی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ بارش برسانا، بیٹا بیٹی دینا، اولاد دینا، روزی دینا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کا رب میں ہی ہوں، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں سب کا میں ہی رب ہوں۔ تو اگر آپ کے اندر شہادتین مضبوط نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اگر انسان کے اندر شہادتین مضبوط نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے رسول آئے، جتنے رشی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان رسولوں کی ایک ہی دعوت رہی۔ اس دنیا کے اندر جتنے رسول آئے، جتنے رشی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان تمام کی تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت رہی۔ وہ دعوت کون سی تھی میرے پیارے بھائیوں؟ وہ دعوت لا الہ الا اللہ، تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو خطاب کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں تم سب ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کرنے کا لائق نہیں ہے۔ تو اپنے سروں کو اللہ صرف ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاؤ، تم عبادت کرو، صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرو۔ یہ دعوت تھی حضرت نوح علیہ السلام۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی رشی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام کی تمام پیغمبروں کی دعوت، تمام کی تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے بھی رسول بھیجے، ہر قوم کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر ثمود کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر ثمود کے اندر ایک رسول بھیجا، اور ان رسولوں کی دعوت کیا بھی؟ ان رسولوں کی دعوت ایک تھی، وہ کون سی دعوت تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، تم سب اپنے سروں کو ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانا۔ لیکن جب یہ دعوت تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم سب ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تم سب اپنے سروں کو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاؤ۔ لیکن جب اصلی توحید میں ملاوٹیں ہوئی، اصلی جیسا کہ اصلی گھی میں ڈالڈا ملا دیا گیا ہو، جب اسی طرح سے توحید میں اصلی توحید میں ملاوٹیں ہونے لگی، ادھر ادھر کی ہیر پھیر ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی کا سلسلہ جاری کیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کو 1000 سال تک لوگوں کو دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، 1000 سال تک وہ زندہ رہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ اس کے تعلیمات کو دھیرے دھیرے چھوڑنے لگے، کچھ لوگ درختوں کی عبادت کرنے لگے، تو کچھ سورج کی عبادت کرنے لگے، تو کچھ لوگ چاند کی پوجا پاٹ کرنے لگے تھے، گمراہیت میں ملوث ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسرے نبی کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اپنے قوم کے لوگوں کو 950 سال تک لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگ 950 سال تک ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم۔ مفسرین قرآن مجید لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تک کی دعوت سے صرف 80 لوگ ایمان لانے والے کو بتلایا گیا ہے۔ مذہب اسلام کی سب سے پہلی